بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم دل بادشاہ۔ قدیم زمانے میں ایک اسلامی سلطنت تھی جس کا ایک بادشاہ بہت ہی عادل تھا۔ وہ نہ صرف اپنے وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا بلکہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا انسان بھی۔ اس کی سلطنت کے دور میں عدل، رحم، امن کی مثال دی جاتی تھی۔ بادشاہ کا معمول تھا کہ وہ فجر کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتا، پھر قاضی، وزیر اور عام رعایا سے مل کر ان کے مسائل سنتا۔ اس کے دربار میں امیر و غریب کے لیے کوئی فرق نہ تھا۔ اگر کوئی غریب شخص انصاف کے لیے آتا تو بادشاہ خود کھڑا ہو کر اس کی بات پوری توجہ سے سنتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ بادشاہ رات کے وقت اپنے وزیر کے ساتھ بھیس بدل کر شہر کی گلیوں میں گھوم پھر رہا تھا کہ اپنی رعایا کے حالات خود دیکھے بغیر کسی محافظ کے۔ چلتے چلتے وہ ایک جھونپڑی کے قریب پہنچا جہاں ایک بیوہ عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ چولہے کے پاس ایک خالی دیگچی میں پانی ابال رہی تھی۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ بادشاہ نے قریب جا کر پوچھا، اے ماں، کیا بنا رہی ہو؟ عورت نے کہا، کچھ نہیں، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں بہلا رہی ہوں کہ کھانا پک رہا ہے، شاید سو جائیں۔ یہ سن کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے وزیر سے کہا، اللہ کی قسم، اگر میری رعایا میں ایک بھی انسان بھوکا سو جائے تو میں اس دن کا حساب نہیں دے سکوں گا۔ وہ فوراً واپس بیت المال گیا، اپنے ہاتھوں سے آٹا، دال اور کھجوریں وغیرہ لے کر آیا۔ عورت کے گھر پہنچا، کھانا بنایا، بچوں کو کھلایا، اور جب بچے مسکرانے لگے تو بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر یہ تیرے بندے آج خوش ہیں تو میرا دل بھی خوش ہے۔ عورت کو اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ یہ خود بادشاہ ہے۔ بعد میں جب پتہ چلا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، اللہ اس بادشاہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے جو ہماری بھوک مٹاتا ہے۔ بادشاہ کبھی کسی فیصلے میں ذاتی مفاد نہیں دیکھتا تھا۔ اس کا مشہور قول تھا، بادشاہ کی طاقت اس کے لشکر سے نہیں بلکہ اس کے عدل سے پہچانی جاتی ہے۔ جب کبھی کوئی مقدمہ آتا جس میں اس کا قریبی وزیر یا رشتہ دار ملوث ہوتا تو وہ کہتا، میرا رشتہ اللہ سے ہے نہ کہ ظلم سے، اگر میرا بھائی بھی ظلم کرے تو سزا ضرور پائے گا۔ بادشاہ ہر رات تہجد میں روتا۔ اس کی دعا اکثر یہی ہوتی، اے میرے رب، اگر میں کبھی اپنی رعایا پر ظلم کروں تو مجھے بادشاہی سے محروم کر دینا، کیونکہ میں تیری رضا کے بغیر کسی نعمت کا خواہاں نہیں۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، تم نے میری امت کے ساتھ رحمت کی، آج اللہ تمہیں اپنی رحمت سے مالا مال کر دے گا۔ صبح اٹھ کر وہ سجدے میں گر پڑا اور اس دن سے اس نے زیادہ انکساری اختیار کر لی۔ بادشاہ کے آخری دنوں میں اس کے وزیر نے پوچھا، اے بادشاہ، آپ کے بعد آپ کی سلطنت کس کے حوالے کی جائے؟ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، میں اپنی سلطنت کسی انسان کو نہیں بلکہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ جو اس پر اللہ کے حکم کے مطابق حکومت کرے وہی حقیقی وارث ہوگا۔ کچھ دن بعد وہ دنیا سے رخصت ہوا، مگر اس کا عدل، رحم اور ایمان آج تک لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ لوگ اس کے نام کے ساتھ رحم دل بادشاہ اور اللہ کا دوست کہتے تھے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، رعایا سے محبت کرتا ہے اور عدل پر قائم رہتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت دونوں میں عزت عطا کرتا ہے۔ اور جو بادشاہ اپنے لوگوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت آسان کر دیتا ہے۔